وہ تو شکر مانو کہ 2018 میں قائد تحریک امام انقلاب جناب عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے جو ہے 2021 میں IPP's معاہدے 160 پر لو کیے، ورنہ آج 282 اور 288 کے حساب سے آپ لوگ اس پر فائدے دیتے۔ اچھا وہ ہمیں 1 یونٹ کی بجلی بھی نہیں دیتے، لیکن ہم 2200 ارب جو ہے ان کو دے رہے ہیں۔ لیکن جن جرنیلوں نے اور جن سیاستدانوں نے اس پاکستان کا پیسہ کھایا ہے، پاکستانی عوام کا پیسہ کھایا ہے، جب تک وہ ملک میں واپس نہیں لاتے ہم ان کے ساتھ بالکل نہیں کہ رائٹ ٹو ووٹ، یہی آئین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے، رائٹ ٹو سپیک، یہی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ آل سٹیزن آر ایکول، یہی آئین میں لکھا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار بلا جھجک کر سکتے ہیں۔ اسپیکر صاحب، ہمارے سٹنگ سینیٹرز نے سوشل میڈیا پر یا ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کیا، صرف اور صرف ایک اعتراض اٹھایا، ہمارے سٹنگ سینیٹر کو انہوں نے جو ہے بہنا کیا۔ کس نے آواز اٹھائی؟ ہمارے لیڈر عمران خان نے اپنے دور حکومت پر کسی پر ایک کیس بھی نہیں بنایا۔ جتنے کیسز میں ان کے لیڈران اندر گئے ہیں وہ ان کے ہی بنائے ہوئے تھے۔ سر شکریہ جناب اسپیکر۔ اچھا جناب اسپیکر، یہاں پر ہمارے فاضل دوست کانسٹیٹیوشن کی بار بار بات کرتے ہیں، تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کون سی آئین کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس ریاست میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے 2 دستور چل رہے ہیں، ریاست تو ایک ہی ہے، کیونکہ یہی آئین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے، اور سب سے پہلے فکرہ اس آئین کا یہ ہے کہ sovereignty belongs to Allah and then to the people of Pakistan، یعنی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اگر یہ آئین کو فالو کرتے ہیں تو ان کو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ عوام نے ووٹ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو دیا تھا، عمران خان کو دیا تھا۔ یہ شروعات کرے اور جو 8 فروری کو عوام کے مینڈیٹ پر انہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا، یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو واپس کرے، اس کے بعد جو ہے اسی آئین کو انشاءاللہ تعالی ہم من و عن سے پہلے بھی مانتے تھے، اب بھی مانتے ہیں اور اس کے بعد بھی مانیں گے۔ اچھا جناب اسپیکر، ہمارے فاضل دوست کہہ رہے تھے کہ 2013 سے پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بنا تھا۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو ہی بنا تھا، لیکن بدقسمتی سے 9 سال اس کا آئین نہیں تھا۔ 1956 میں آئین بنا، 1962 میں بنا، پھر 1970 میں ایک چیخ اٹھی، ان کی طرف سے اٹھی، کیونکہ اسی طرح جس طرح 8 فروری 2024 کو عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اسی طرح اس وقت بھی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں یہ نعرہ ان کی طرف سے بلند ہوا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم، اور ان کی وجہ سے جو ہے پاکستان تو ٹکڑے ہوئے تھے۔ 1973 میں آئین بنتا ہے، ان کی طرف سے بنتا ہے۔ اسی آئین میں لکھا ہے کہ الیکشن جب انٹرم گورنمنٹ بنتی ہے تو 90 دن میں الیکشن ہوگا۔ انٹر گورنمنٹ جو ہے PDM کے ایما پر ہی بنی تھی، ہمیں تو کسی نے شامل نہیں کیا تھا اس میں، لیکن اس کے باوجود 90 دن میں الیکشن نہیں ہوا۔ یہ اٹھے جنہوں نے 90 دن میں الیکشن نہیں کیا، یہ پہل کریں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ ان کو الٹا لٹکاتے ہیں ڈی چوک پر جنہوں نے آئین کی پامالی کی تھی، لیکن کون پوچھے گا؟ کوئی پوچھنے والا ہے؟ ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ انہوں نے لگایا۔ اس کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو شہید ہوئے 1985 کو دوسرا الیکشن ہوتا ہے، انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ نہ تم نہ ہم۔ 1988 میں پھر الیکشن ہوتا ہے، پھر نعرہ لگتا ہے 1990 کو کہ نہ تم نہ ہم، پھر جمہوریت پر شب خون مارا جاتا ہے۔ 1993 میں الیکشن ہوتا ہے، پھر نعرہ لگایا جاتا ہے کہ نہ تم نہ ہم۔ 1997 میں پھر الیکشن ہوتا ہے، جمہوریت پر شب خون مارا جاتا ہے۔ 2008 میں یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کبھی تم کبھی ہم، صرف اور صرف عمران خان کے لیے اور عمران خان کو ناکام بنانے کے لیے۔ فرینڈلی اپوزیشن کا جو نعرہ لگا تھا وہ بھی ان کی دور سے لگا تھا۔ ان سب کے پیچھے ان کا راز کیا تھا؟ کیونکہ میرا لیڈر، میرا قائد ہی کہتا تھا کہ جب میں ان پر ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت تک
2013 تک یہ نورا کشتی اور مک مکا ہی کھیلتے آ رہے تھے. 2013 تک جمہوریت کا قتل عام کون کر رہا تھا؟ 2013 تک آئین کی پامالی کون کر رہا تھا؟ ہم تو نہیں تھے اس میں. ہم تو 2013 میں آئے. 2013 میں الیکشن ہوا. وہ الیکشن پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف ہی جیتی تھی. اگر یقین نہیں آتا تو 2014 دھرنے میں عمران خان چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ 35 حلقے کھولو اور تمہیں 35 پنکچر کا پتہ لگ جائے گا. اور وہ 35 پنکچر جو انہوں نے لگائے تھے اس میں صرف 5 حلقے کھلے اور سب کے سب بھی انہوں نے دھاندلی کی تھی. 2018 میں الیکشن ہوتا ہے. اس میں بھی جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو عوام ووٹ دیتی ہے. اس پر بھی ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. ان کی طرف سے آواز آتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. عمران خان کہتا ہے کہ آ جاؤ, یہ میدان ہے اور تم سامنے آؤ, جو حلقہ کھولنا چاہتے ہو کھولو, میں تمہارے ساتھ پھر الیکشن کرتا ہوں. آج 2024 ہے. 5 حلقے یہ سلیکٹ کریں, 5 حلقے ان کی مرضی کے, اور ہم اپنا ادنا کارکن وہاں پر کھڑا کریں گے. اگر یہ ہم سے جیتے تو ہم یہ اسمبلی چھوڑ کر چلے جائیں گے. پورے پاکستان میں ہمارا ادنا کارکن اور ان کے نام نہاد مرکزی لیڈرشپ, دیکھتے ہیں کہ کون مقابلہ کرتا. جناب اسپیکر, یہ آئین بھی جو ہے ان کے لیے صرف اور صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے جو یہ صرف اور صرف دوسروں کو دبانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ رائٹ ٹو ووٹ, یہی آئین ہمیں یہ اجازت دیتا ہے رائٹ ٹو اسپیک, یہی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ آل سٹیزن آر ایکول. یہی آئین میں لکھا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار بلا جھجک کر سکتے ہیں. اسپیکر صاحب, ہمارے سٹنگ سینیٹرز نے سوشل میڈیا پر یا ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کیا, صرف اور صرف ایک اعتراض اٹھایا. ہمارے سٹنگ سینیٹر کو انہوں نے جو ہے بہنا کیا. کس نے آواز اٹھائی؟ ہمارے عورتوں اور بچوں کو سڑکوں پر گھسیٹا. یہ اس وقت ان کو نہیں آتا کہ آؤ بیٹھتے ہیں مل کے پاکستان چلاتے ہیں. لیکن جب ان کی باری آتی ہے, ان کی آنکھیں جو ہیں یہاں سے سر پر پہنچ جاتی ہیں. لیکن جب یہ پھنس جاتے ہیں تو یہ پھر مکا اور نورا کشتی شروع کر دیتے ہیں. جناب اسپیکر, ہمارے فاضل دوست ہمیں دعوت دے رہے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہو. ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں آئین کی بالادستی ہو, قانون کی حکمرانی ہو. لیکن صرف وہ یہ نہیں کہ جب ان کا دل کرے تو وہ یہ دعوت دے, اور جب ان کو کرسی کی آفر ہو تو پھر وہ کرسی پر براجمان ہو جائے اور دوسروں کے ساتھ انتقامی کارروائی کرے. ہمارے لیڈر عمران خان نے اپنے دور حکومت پر کسی پر ایک کیس بھی نہیں بنایا. جتنے کیسز میں ان کے لیڈران اندر گئے ہیں وہ ان کے ہی بنائے ہوئے تھے. 1992 سے لے کر 1992 میں ابھی جو ہے ابھی بجلی کا بوجھ ہم پر ہے. یہ آئی پی پیز کے معاہدے کس نے کیے؟ کس کے دور حکومت میں ہوئے؟ وہ تو شکر مانو کہ 2018 میں قائد تحریک امام انقلاب جناب عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے جو ہے 2021 میں آئی پی پیز معاہدے 160 پر لوگ کیے. ورنہ آج 282 اور 288 کے حساب سے آپ لوگ اس پر فائدے دیتے. اچھا, وہ ہمیں 1 یونٹ کی بجلی بھی نہیں دیتے, لیکن ہم 2200 ارب جو ہے ان کو دے رہے ہیں, فائدہ کر رہے ہیں. ان آئی پی پیز کا حساب لگایا جائے کہ اس میں کس کس کا کتنا حصہ ہے. وہ لائیں, قوم کا پیسہ واپس کریں. یہ چور لٹیرے جنہوں نے پاکستان کی دولت سوئس بینکوں میں, ایون فیلڈ میں اور دبئی لیکس ہوا ہے اس میں سامنے آئی ہیں, پاناما لیکس میں سامنے آئی ہیں, یہ سارے بھیجیں. پاکستان کا پیسہ لائیں, پاکستانی عوام کا پیسہ لائیں. ہم بیٹھتے ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کو گلے بھی لگائیں گے. لیکن جن جرنیلوں نے اور جن سیاستدانوں نے اس پاکستان کا پیسہ کھایا ہے, پاکستانی عوام کا پیسہ کھایا ہے, جب تک وہ ملک میں واپس نہیں لاتے ہم ان کے ساتھ بالکل نہیں بیٹھیں گے. جناب اسپیکر, آخر میں جو اشعار میں اسٹوڈنٹ لائف سے بولتا آیا ہوں وہ آخر میں یہاں کہوں گا کہ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے, یہ ثروت کافر کچھ بھی نہیں, مٹی کے کھلونے ہیں سارے, یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو باطل سے ڈرنا مشکل ہے,
اگر خوف خدا ہو دل میں تو کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو باطل سے ڈرنا مشکل ہے. اگر خوف خدا ہو دل میں تو کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں. دستور بھی ہے، تنظیم بھی ہے، تہذیب بھی ہے، تعلیم بھی ہے، قرآن میں پنہا سب کچھ ہے. قرآن سے باہر کچھ بھی نہیں. اسلام جن کو منظور نہیں، قرآن جن کا دستور نہیں، پھر خاک ایسی آزادی پر یہ ملک و لشکر کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ.